سے ہٹ کر کوئی چیز ہے یا تصوف جو ہے وہ شریعت سے ہٹ کر کوئی چیز ہے, کوئی گڑی ہوئی چیز ہے, واقعی الہاد اور بے دینی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کو سمجھ نہیں پاتا اس کا انکار کر دیتا ہے اور انکار کی بنیاد پر نقصان اٹھاتا ہے. اس لیے کہ تصوف جو ہے وہ تھیری کا نام نہیں ہے, تصوف پریکٹیکل کا نام ہے. اور چونکہ یہ پریکٹیکل ہے تو اس کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. تو اہل ظاہر اس کا انکار کرتے ہیں شروع دن سے. جیسے کہ ابن تیمیہ نے بہت سخت اس پر انکار کیا, اور ان کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے اہل تصوف کے منکرین کا. صوفیہ کو کافر کہا گیا, صوفیہ کو مرتد کہا گیا, صوفیہ کو حلولی کہا گیا, الگ الگ انداز سے صوفیہ کو یاد کیا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل دین تصوف اور صوفیہ ہی بیان کرتے ہیں. اصل دین آپ کو صوفیہ ہی سے ملے گا, اصل دین آپ کو صوفیہ کرام سے ملے گا. حالانکہ بے شمار محدثین ہیں جو صوفیہ کرام کی غلامی کرتے ہیں, اور بے شمار محدثین ہیں جو خود صوفی ہیں, لیکن چونکہ ان کی بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی اور ان کی سمجھ سے ورا ہے, اس لیے وہ انکار کرتے ہیں. آئیے تصوف کی بنیادیں کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. حالانکہ جب بھی اس آیہ کریمہ کا ترجمہ میں کرتا ہوں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں اپنے ولیوں کے برگزیدہ نیک بندوں کے قریب ہے, محسنین کے قریب ہے, اہل احسان کے قریب ہے. اب یہ احسان والے کون ہیں؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کی تعریف کیا ہے؟ آسان زبان میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی بجائے قرآن کی اس آیت مبارکہ کی تشریح خود حدیث کر دے گی. چونکہ اس آیت میں احسان کا ذکر کیا گیا ہے, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے کس کے؟ محسنین کے, اہل احسان کے. تو احسان کیا ہے؟ حدیث جبریل میں جو سوالات کیے گئے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا, مل احسان یا رسول اللہ, یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک, کہ احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کر تو اس شان سے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. کأنکا مطلب گویا, کأنکا کی قید لگائیے یہاں, گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. کأنک ترا, گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان کی منزل ہے, یہ بڑی منزل ہے احسان کی, کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا, اور اگر ایسا نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو پھر یہ تصور کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اور وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. کم سے کم منزل احسان کی یہ ہے کہ جب تو عبادت کر تو اس تصور کے ساتھ کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. یہ احسان کی کم سے کم منزل ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اسی لیے اب یہ صوفیہ جو ہیں ان کے یہاں صوفیہ شریعت سے نیچے کی بات نہیں کرتے. صوفیہ شریعت سے, کیونکہ شریعت کے نیچے جہنم ہے, جو شریعت سے نیچے ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. صوفیہ شریعت کے اوپر کی بات کرتے, اور شریعت کے اوپر کیا ہے؟ طریقت, حقیقت, معرفت, یہ سب منزل ہے. پھر اس کے بعد سیر اللہ, سیر فی اللہ, سیر من اللہ, سیر مع اللہ, یہ سب منزلیں ہیں صوفیہ کے یہاں. ابھی آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں تصوف پریکٹیکل کا نام ہے. جب تک کہ اس منزل میں پیر کامل کے ذریعے سے آدمی ہاتھ نہیں رکھتا,
اس وقت تک کہ یہ منزل اس کو سمجھ میں نہیں آتی. اچھا جب یہ باتیں چونکہ بہت اوپر کی ہے تو بالکل ایسے جیسے کے جی کے بچوں کے سامنے کوئی پی ایچ ڈی کی گفتگو کرے تو کیسے اس کے سر کے اوپر سے اور 10 فٹ اوپر جائے گی, تو کیا یہی حال ہوگا نا, سمجھ میں کیا آنا اس کو. تو یہ پریکٹیکل ہے. تو چونکہ لوگ اس منزل سے گزرے نہیں ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے, اس لیے وہ منکر ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں اہل سنت میں بے شمار ہمارے اسلاف ہیں جن کو اللہ نے اس منزل سے گزارا. بلکہ سرکار نور حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے پیر و مرشد سرکار نوری میاں نوری دادا سرکار علیہ رحمت و رضوان فرماتے کہ اللہ نے مجھے اس منزل سے گزارا. وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب مجھے ایمان پر خاتمے کے سوا اور کوئی تمنا نہیں رہ گئی ہے. تو ہمارے یہاں تو ابھی بہت دن نہیں ہوا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 1 صدی کے بزرگ ہیں, یہ 1 صدی کے بزرگ ہیں. اور یہ تو میں نے ایک نام لیا, اسی طرح سرکار وارث پاک ہیں, یہ بھی 1 صدی کے بزرگ, یہ بھی ان منزلوں پر فائز تھے. اسی طریقے سے اور کئی ہمارے اسلاف ہیں جن کے نام جو اوپر کے لوگ ہیں, محبوب الہی ہیں, سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی ہیں, حضرت بختیار کاکی, یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں. میں بعد کی جنریشن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ بھی ان منزلوں پہ فائز تھے. سیر اللہ, سیر فی اللہ, سیر من اللہ, سیر مع اللہ, یہ مقامات سے گزرے ہوئے تھے. فنا فی اللہ, بقا باللہ کی یہ منزلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پار کرائی تھی. تو یہ لوگ جو نہیں سمجھتے ہیں تو اس لیے وہ انکار کرتے ہیں, کیونکہ تصوف پریکٹیکل کا نام ہے. تو وہ شریعت سے نیچے کی بات صوفیہ نہیں کرتے, وہ اوپر کی بات کرتے. جیسے شریعت کا یہ قانون ہے